اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ ائتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے 13واں پارہ سماعت کیا ہے اور اس میں سورۃ یوسف کا نصف آخر، سورۃ الرعد اور سورۃ ابراہیم، یہ سورتیں ہم نے سماعت کی ہیں۔ سورۃ یوسف کے حوالے سے کل بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ابراہیمی تحریک کے نمائندے ہیں، مصر میں تشریف لاتے ہیں تو 2 ادوار ان کے گزرتے ہیں۔ ایک تو 10 12 15 سال کا دور ہے جس میں وہ مصر کے نظام کا جائزہ لیتے ہیں، وہاں کے نظام ظلم نے یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے جیل میں ڈال دیا، اور 9-10 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ 9-10 سال کے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ انی اریٰ 7 بقرات سمان، 7 گائیں ہیں بہت موٹی تازی، یأکلہن 7 عجاف، ان موٹی تازی گایوں کو 7 دبلی پتلی گایوں نے کھا لیا۔ یہ بات کہ طاقتور گایوں نے چھوٹی کو، کمزور کو کھا لیا ہو، یہ تو بڑی واضح بات تھی، لیکن کمزور گائیں ہیں اور انہوں نے طاقتور اور مضبوط موٹی تازی گایوں کو کھا لیا۔ ایک خواب تو یہ دیکھا۔ دوسرا بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 سنبلات خضر واخر یابسات، 7 بالیاں ایسی ہیں جو سرسبز خضر، اور دوسری 7 بالیاں ایسی ہیں جو خشک ہیں۔ بادشاہ نے کہا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ تمام کاہنوں، سرداروں، وزراء اور مشیران کرام تمام کو جمع کیا اور دربار میں تمام سے کہا کہ مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو۔ اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہو چکا تھا کہ وہ بادشاہ جس کے زمانے میں یوسف علیہ السلام مصر آئے تھے، وہ فوت ہو چکا تھا۔ اس کی کشمکش کاہنوں کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ کاہن اسے قتل کرنا چاہتے تھے اور وہ کاہنوں کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، لیکن کاہنوں کو ہٹا اس لیے نہیں پاتا تھا کہ مذہبی نمائندے ہیں اور مذہبی اشتعال پیدا ہوگا، کوئی واضح جرم ان سے ایسا سرزد ہو جس پہ وہ گرفت میں آئیں اور ان کو پکڑ لیا جائے۔ موت سے پہلے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو، یہ جو دوسرا بادشاہ بنا ولی عہد، اس کو نصیحت کی کہ دیکھو یہ کاہن ہماری حکومت کے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہنا اور پوری کوشش کرنا کہ ان کو کسی طرح اپنی گرفت میں لاؤ اور ان کو کڑی سزا دو۔ یہ سیاسی نقطۂ نگاہ سے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے۔ تمام لوگوں کو باہر نکال کر علیحدگی میں اس نے اپنے بیٹے کو موت سے چند لمحہ پہلے نصیحت کی۔ یہ نوجوان لڑکا جو بادشاہ بنا، اس کے دماغ میں اپنے باپ کی یہ بات ہمیشہ سے مستقر رہی۔ اب اس موقع پر اس نے یہ خواب دیکھ کر خاص طور پر کاہنوں کو بلایا کہ وہ اس خواب کی تعبیر بتلائیں۔ ایک مشکل سوال ان کے سامنے رکھ دیا۔
اس نے کہا یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ کمزور گائے ہوں اور ان کو طاقتور کھا جائیں، لیکن طاقتور کو کمزور کھا جائیں یہ کیا بات ہے؟ پھر ایک دن کا خواب نہیں، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ اب ان تمام نجومیوں نے مل کر ذائچے بنائے اور بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس خواب کی کوئی تعبیر بتلائی جا سکے، لیکن ان کا کوئی بھی ذائچہ، ان کا کوئی قانونی گرج یا مذہبی ان کی کہانت کام نہیں دے رہی تھی۔ حتیٰ کہ اس نے وزیر اعظم سے بھی کہا کہ اگر یہ عزیز مصر سے صحیح جواب نہ دے سکے تو ان کو پکڑ لو۔ کہنے لگے اضغاث احلام، سب نے متفقہ طور پر مل کر بادشاہ سے کہا کہ یہ تمہارا ویسے پراگندہ خیالات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آدمی روٹی زیادہ کھا لیتا ہے، گندم غبار جسے کہتے ہیں دماغ میں چڑھتا ہے تو الٹے سیدھے خواب دیکھتا ہے، تو یہ تمہارا کوئی الٹا سیدھا خواب ہے، ایسے ہی اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے جھوٹے سچے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تعبیر تو سچے خوابوں کی، صحیح خوابوں کی ہوتی ہے، یہ تو ایسے ہی گندم غبار ہے، خواہشات ہیں یا کوئی ایسے تصورات اور تخیلات ہیں، ان کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اب جب وہ تمام لوگ ناکام ہو گئے تو وہ جو شراب پلانے والا ساقی جو اس کے باپ کو شراب پلانے کے سلسلے میں مامور تھا، وہی اس کے ولی عہد اور بعد کے بادشاہ کے لیے بھی کیا ہے، شراب پلانے والا تھا۔ وقال الذی نجا منہما، وہ جو دو آدمی رہا ہو کر آئے تھے ان میں سے جس کو جان بخشی ہو گئی تھی شراب پلانے والا، اس کو یاد آیا، وذکر بعد امۃ، 9-10 سال کے بعد اسے یاد آیا کہ جیل میں ایک ایسا آدمی ہے جو صحیح خواب کی تعبیر بتلاتا ہے، کہ ہم دونوں نے اس سے تعبیر پوچھی تھی تو اس نے بتلائی، اور جیسے بتلائی ویسے ہی نتائج ظاہر ہوئے۔ کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ، اس نے ڈرتے ڈرتے بادشاہ سے کہا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ مجھے جیل بھیجو ایک دفعہ، فارسلونی۔ قرآن چونکہ تفصیلات بیان نہیں کرتا، بنیادی جو منظرنامے ہیں ان کی تفصیل، ان کے حقائق بیان کرتا ہے۔ بالآخر یہ آدمی شراب پلانے والا یہ پہنچ گیا جیل میں، اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے، بہت اچھے پرانے دوست یوسف ایھا الصدیق، 9-10 سال کے بعد یاد آیا اب اسے دوست بھی، ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان، پورا خواب جو بادشاہ کو نظر آیا وہ اس نے بیان کیا۔ لعلی ارجع الی الناس، لوگ بڑے شدت سے منتظر ہیں کہ بادشاہ کو یہ خواب آیا تو اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بتلاؤ خواب کی تعبیر۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر بھی بتلا دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون 7 سنین دابا، 7 سال مسلسل تم کاشتکاری کرو گے، زراعت ترقی کرے گی۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، تم اسے ذخیرہ کرو گے۔ ذخیرے کا جو قانون ہے وہ بھی بیان کر دیا کہ جتنا کھانا ہو اتنا تو بالیوں سے علیحدہ کرو، اور جتنی گندم استعمال نہ کرنی ہو، ذخیرہ کرنی ہو، ان کو بالیوں میں رہنے دو۔ بالیوں سے الگ کرنے کے نتیجے میں اس میں کیڑا لگتا ہے، خراب ہوتی ہے، لیکن اگر بالیوں میں ہی ہو تو خراب نہیں ہوگی۔ تو بالی سمیت پورے کے پورے گٹھے کے گٹھے محفوظ کرو۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر 7 سال بڑے سخت آئیں گے، شدت کے، قحط کے ہوں گے۔ یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، اس میں تم وہ فصل استعمال کرو گے، کھاؤ گے جو تم نے ذخیرہ کر لی تھی۔ 14 سال تو یہ بن گئے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون،
پھر ایک 15واں سال آئے گا جس میں بہت بارش برسے گی اور اس میں تم پھلوں کو نچوڑو گے، فصلیں ترقی کریں گی، خوشحالی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب پراگندہ خیال نہیں ہے، اضغاث و احلام نہیں ہے، یہ تو دراصل اس ملک کے معاشی مسائل کا 15 سالہ اقتصادی منصوبہ ہے۔ اس کا تعلق معاشیات اور اقتصادیات سے ہے، اور اس کا تعلق انسانوں کی بھوک اور افلاس کے ساتھ ہے، اور اس کی ترتیب بھی بتلا دی کہ 7 سال خوشحالی کے، 7 سال قحط سالی کے، اور 1 سال پھر اگلا خوشحالی کا۔ تو یہ 15 سال کا پورا معاشی اور اقتصادی مکمل خاکہ ہے جو ملک کے بادشاہ کے دماغ میں ڈال دیا گیا، خواب اس کو آیا ہے، ذمہ دار وہ ہے۔ یہ جو نوجوان بادشاہ تھا یہ طبی طور پر نیک تھا، باپ کی اس نسبت اور تعلق کی وجہ سے وہ کبھی کاہنوں کے ہاں یا بت پرستی کی اس نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، اپنی نوجوانی سے خیالات بھی پاکیزہ رکھتا تھا، لیکن ابھی تک اس کے سامنے کوئی واضح نظریہ یا سوچ نہیں تھی کہ کسی چیز کو وہ اپنائے۔ اپنے رجت پسند مذہبی طبقے سے تو وہ متنفر تھا، حتیٰ کہ اس کے محل میں بھی جو آتش کدہ بنا ہوا تھا اس کی ماں اور باقی لوگ تو جاتے تھے، وہ کبھی وہاں نہیں گیا۔ تو اس لیے یہ خواب دراصل ملک کے اگلے اقتصادی ماحول کے بارے میں۔ بادشاہ نے جیسے ہی خواب کی تعبیر سنی تو اس نے کہا کہ یہ آدمی تو بہت ذہین اور سمجھدار ہے، بات یہی ہے، خواب کی تعبیر کی حقیقت یہی ہے، اس آدمی کو فوراً لاؤ۔ قال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ اس کو فوراً یہاں پر لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول، وہی ساقی وہی پہنچا اور کہنے لگا ارجع الی ربک، لینے کے لیے آیا جب تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا ارجع الی ربک، ایسے میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا۔ پہلے تو یہ سوال ہے کہ مجھے جیل میں ڈالا کیوں گیا، بغیر کسی وجہ کے مجھے جیل ڈالا کیوں گیا؟ فاسألہ، اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، وہ جو مصر میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ مصر کی بڑی بڑی عورتوں نے، امراء کی خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، مصر میں بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جب تک کہ اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی میں باہر نہیں آؤں۔ مجھ پر تو الزام لگا کر مجھے جیل بھیجا گیا ہے، پہلے اس مقدمے کی دوبارہ سماعت ہونی چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی واضح ہونا چاہیے، پھر میں جیل سے باہر آؤں۔ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم کرے یوسف علیہ السلام پر کہ ان کو جب جیل سے نکلنے کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے قبول نہیں کی۔ میں اگر ان کی جگہ پر ہوتا تو فوراً یہ پیشکش قبول کر لیتا۔ اتنی مصیبتوں اور مشقتوں کے باوجود یوسف علیہ السلام نے جیل سے فوری نکلنا منظور نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا جیل سے نکلنے کے، انہوں نے کہا کہ پہلے اس مقدمے کی پڑتال ہونی چاہیے، ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن۔ بادشاہ نے اسی وقت تمام لوگوں کو اپنے دربار میں حاضر کر لیا، زلیخا بھی بلا لی گئی اور ساتھ ہی وہ تمام خواتین بھی، حتیٰ کہ فوتیفار جو عزیز مصر تھا اسے بھی، تمام درباریوں کو اور تمام کاہنین کو جمع کر لیا اور ان کے سامنے وہ مقدمہ رکھا کہ یہ کیا واقعہ تھا۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے کیا حرکت کی تھی یوسف کے سلسلے میں؟ تو ان تمام نے اعتراف کیا، قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہنے لگی کہ اللہ کی قسم ہم نے کوئی اس کے اندر خرابی نہیں دیکھی، ما علمنا علیہ من سوء،
مجرم یوسف نہیں ہے، پھر مجرم کون ہے؟ خواتین نے براہ راست تو الزام نہیں لگایا، چونکہ کٹہرے میں وہ بھی کھڑی ہے زلیخا، تو اس نے فوراً کہا قالت امرأۃ العزیز، زلیخا نے وہاں اعتراف جرم کیا، کہنے لگی الآن حس حس الحق، اب حق کھل کر سامنے آ گیا، میں اس بڑے دربار میں اعتراف کرتی ہوں کہ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچے لوگوں میں سے ہے، وہ سچائی پر ہے، میں جھوٹی ہوں، میں مجرم ہوں۔ واضح طور پر جب یہ اعتراف جرم سامنے آ گیا تو بڑا سخت صدمہ پہنچا فوتی فار کو، جس کی وہ بیگم تھی، اور اسی کی وجہ سے وہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ ادھر جب یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان ہو گیا تو بادشاہ نے اس مقدمے کا، اس فیصلے کی مکمل مثل یوسف علیہ السلام کے پاس بھجوائی اور بتلایا کہ آپ بری ہیں۔ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو لایا گیا۔ بادشاہ نے خاص طور پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، خواب کی تعبیر وہ پہلے بتلا چکے تھے کہ یہ خواب کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ 7 موٹی تازی گایوں کو کمزور گایوں نے کھایا ہے، تو یہ 7 خوشحالی کے سال ہیں اور 7 قحط سالی کے سال ہیں۔ بادشاہ سے جب بات چیت ہوئی، وقال الملک اتونی بہ استخلص لنفسی، بادشاہ نے کہا کہ ان کو صرف میں اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہوں، تنہائی اختیار، تخلیہ، تمام درباریوں کو، تمام ملا اور مترف جتنے بھی تھے تمام کو باہر نکال دیا گیا، اور دربار میں صرف یوسف علیہ السلام سے براہ راست 1 to 1 ملاقات کی ہے۔ اور اس ملاقات میں فلما کلمہ، جب گفتگو کا آغاز ہوا تو اس نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آپ آج کے دن ہمارے ہاں بڑے معزز اور امانت دار کی حیثیت سے تمہارا مرتبہ اور مقام ہے۔ بات چیت اور گفتگو سے انسان کے جوہر کا پتہ چلتا ہے، آدمی جب تک بولتا نہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کتنے پانی میں ہے، اس کی ذہنی، علمی، عقلی، عملی صلاحیتیں کیسی ہیں۔ گفتگو کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس سطح کا انسان ہے۔ اور خاص طور پر جب ملکی معاملات، انتظامی نظم و نسق، یوسف علیہ السلام جیل جانے سے پہلے فوتی فار کی تربیت اور خود جو اللہ نے انہیں حکماً و علماً صحیح فیصلہ کرنے اور درست معلومات کے اکٹھا کرنے کی صلاحیت دی تھی، اس کی بنیاد پر فوتی فار کے پورے محل کے نگران تھے، اور وہاں کا نظم و نسق بہت اچھے انداز میں انہوں نے چلایا ہوا تھا۔ اور پھر اس محل میں، چونکہ وزیر اعظم کے محل میں رہ رہے ہیں، تو پورے ملک سے متعلق تمام امور اسی محل سے ہو کر گزرتے ہیں، ان کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو واقفیت ہے، ملک کے نظم و نسق کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نظم و نسق میں خلل کہاں ہے، خرابیاں کہاں ہیں۔ اور پھر جب جیل گئے تو 8-9 سال کا عرصہ وہاں کے نظام کا بھی مطالعہ کیا، اس نظام کے جو اثرات عام انسانوں پر مرتب ہو رہے ہیں اس کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ گویا کہ ملک کی سیاسی، اقتصادی اور سماجی صورتحال، اس پر یوسف علیہ السلام کو مکمل گرفت۔ بات چیت جب ہوئی، ایک آدمی کو کچھ پتہ نہ ہو، اسے بریفنگ لینی پڑے، پھر گفتگو کرے تو بڑا وقت چاہیے۔ ملک کے بادشاہ کے سامنے بھی پورے ملک کی صورتحال ہے، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے اس سے بھی زیادہ نچلی سطح تک ملک کے انتظامی نظم و نسق کے متعلق بہت سے امور ہیں۔ اور جب ایسی ملاقات ہو تو وہاں ٹو دی پوائنٹ گفتگو ہوتی ہے، وہاں لمبی چوڑی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوتی، چند اشاروں یا چند بنیادی امور پر گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کی صلاحیت کس درجے کی۔
تو یوسف علیہ السلام سے جو بات چیت ہوئی، کلمہ، ٹیبل ٹاک انسانی سوسائٹی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اصل مہارت اور صلاحیت وہی ہے کہ دشمن ہو یا دوست، اس سے بات چیت کرتے وقت اپنے بنیادی اہداف پر دوسرے کو قائل کر لینا، یہ بہت عمدہ صلاحیت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس صلاحیت کا مظاہرہ کیا، اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو شراکت اقتدار کی دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ شریک ہو کر کام کرے۔ اس لیے اس نے کہا کہ لدینا مکین امین، آپ بہت امانت دار بھی ہیں اور معزز بھی ہیں، اس اعزاز کے نتیجے میں آپ کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام چونکہ نظم و نسق کا مکمل مطالعہ کر چکے تھے، بادشاہ کے ساتھ شراکت اقتدار سے کام نہیں چلنا تھا، کیونکہ بادشاہ کے ارد گرد جو لوگ موجود تھے وہ اس کو کبھی صحیح کام نہیں کرنے دے سکتے تھے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے ایک مطالبہ کیا کہ یہ تمام نظم و نسق اگر یہ اقتصادی نقطہ نگاہ سے مجھے کام کرنے ہیں تو اس میں تمام اختیارات میرے پاس ہوں۔ آپ ٹھیک ہے بادشاہ ہیں، نگرانی کریں، لیکن اختیارات تمہارے پاس نہیں ہیں، کیونکہ کسی بھی وقت کوئی مشیر اور وزیر الٹے سیدھے مشورے دے کر پورے کے پورے کام کا بیڑا غرق کر سکتا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، اگر تم واقعتاً ملک کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مجھے زمین کے تمام خزانوں کا مکمل اختیار مجھے ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے اندر دو صلاحیتیں ہیں، انی حفیظ علیم، میں تمام امور، تمام وسائل، تمام نظم و نسق کی حفاظت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں، اور علیم، باخبر بھی ہوں کہ کام کیسے کرانا ہے، کام کرنے کا علم بھی مجھے ہے کہ یہ نظم و نسق کیسے قائم کرنا ہے، یہ امور کیسے سر انجام دینے ہیں، ان کی علم اور مہارت بھی میرے اندر ہے، اور میں امانت دار بھی ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں۔ انسان میں یہی دو صلاحیتیں ہیں جو کارکردگی کو بہتر بناتی ہیں۔ آدمی کو وہ کام کرنا آنا بھی چاہیے اور کام کو پوری حفاظت، ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیا جائے، اس میں کسی قسم کی ڈنڈی نہ ماری جائے، مال و دولت یا خواہشات یا ذاتی مفاد کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ یہاں حکومت پر مکمل اختیار کا مطالبہ یوسف علیہ السلام نے کیا، اور سیاسیات کی دنیا میں یہی کچھ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں غلامی کے زمانے میں سیاسی ذوق ختم کر دیا گیا، اس لیے ہمارے مذہبی طبقے نے کہنا شروع کر دیا کہ جی سیاست میں اختیارات کے حصول کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، خود کو حکومت کے لیے نہیں پیش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک حدیث عام طور پر لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم امارت مت طلب کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا لا تسل الامارہ، دیکھو تم حکمرانی مت مانگنا، اپنے آپ کو کسی کام کے لیے پیش مت کرنا۔ ایک دو اور صحابہ سے بھی حضور نے کہا کہ تم عہدہ مت مانگنا، اور اس کی وجہ سے ان احادیث کے تناظر میں کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ جی حکومت خود نہیں مانگنی چاہیے، کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ دیکھو ایک جماعت کا داخلی نظام ہوتا ہے، احادیث کا بھی سیاسی مطلب سمجھنے کے لیے سیاسی عقل کی ضرورت ہے، سیاسی عقل نہ ہو تو احادیث بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہاں قرآن کی نص قطعی ہے کہ جس میں وقت کا نبی مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے اختیارات مکمل ملنے چاہیے، تو نبی تو حکومت مانگ رہا ہے اور صحابہ کو حضور نے منع کیا ہے، تو بھئی دونوں کے درمیان تطبیق تو ہونی چاہیے، دونوں کا دائرہ الگ الگ۔ ہر نبی انسانی سوسائٹی میں ایک انقلاب لاتا ہے، اور جب آپ نے انقلاب لانا ہو تو انقلابی جماعت حکومت لینے کے لیے تو انقلاب برپا کر رہی ہے،
اگر حکومت ہی نہیں لینی، محض حکومت کو اچھا بنانے کا واز کہنا ہے تو پھر انقلاب چے مانا دارد۔ ہر نبی حکومت لیتا ہے۔ زوال کے زمانے میں کرپٹ حکومتی طبقے کو ختم کر کے اس کی جگہ پر ایک انقلابی جدوجہد کے قیام کے لیے حکومت قائم کرنا پڑتی ہے۔ تو جب دشمن طاغوتی قوتوں کے مقابلے پر ایک جماعت میدان میں ہو تو اس جماعت کو نہ صرف حکومت کا مطالبہ کرنا ہے بلکہ مکمل اختیارات بھی لینے ہیں۔ ابو جہل عتبہ شیبہ کا نظام ختم کر کے ابو بکر کی حکومت بنوانی ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ تو دشمن کے مقابلے پر۔ ایک ہے پارٹی کا داخلی نظام۔ پارٹی کے داخلی نظام میں جہاں جماعتی سطح پر فیصلہ ہونا ہے کہ کس آدمی کو ذمہ داری دی جائے اور کس آدمی کو ذمہ داری نہ دی جائے، اس میں ہر آدمی اگر اپنے آپ کو سامنے کرے کہ جی مجھے فلانی جگہ کا صدر بنا دو، مجھے فلانی جگہ کا گورنر بنا دو، مجھے فلاں فلاں کی حکومت مجھے دے دو، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ تو جو جماعت فیصلہ کرے، نظام درست ہو، حکومتی ڈھانچہ صحیح ہو، اجتماعی سطح پر ذمہ داریاں عہدے دیے جا رہے ہوں، اور پھر وہاں آپ مطالبے شروع کر دیں کہ جناب مجھے ذمہ داری دو، یہ فلاں فلاں، اس سے منع کیا گیا۔ وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ وہاں اگر ہر آدمی عہدے مانگنے لگ جائے تو پھر تو آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ وہاں مرکزی جماعت فیصلہ کرے گی کہ کس کو ذمہ داری دینی اور کس کو نہیں دینی۔ تو جماعت کے داخلی اجتماعی نظم و نسق کے قوانین کو غلط سسٹم، ظلم کے سسٹم کے مقابلے پر اپنی حکومت کے قیام کے مطالبے کو جائز نہ سمجھنا، یہ عجیب بات۔ اب حضور نے دوسری جگہ پر دوسرے صحابہ کو امیر بھی بنایا، حکمران بھی بنایا، بلکہ یہاں تک کہا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 21-22 سال کا نوجوان، اور وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے اوپر انہیں امیر بنا دیا، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے بھی اعتراض کیا، یہ بیچارہ نوجوان لڑکا ہے 20-21 سال کا، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس لشکر میں ہیں، ان کے اوپر امیر ایسے بنا دیا آپ نے۔ حضور نے فرمایا کہ آج تم اسامہ پر اعتراض کرتے ہو، کل تم نے اس کے باپ زید پر بھی اعتراض کیا تھا۔ یاد رکھو، انہ لخلیقا للامارہ، یہ تو امارت اور حکمرانی کے لیے پیدا کیا گیا، اس میں نظم و نسق، تنظیمی صلاحیتیں بہت اعلیٰ درجے کی۔ عمر چھوٹی ہے تو کیا ہے، لیکن اس میں افراد کو مجتمع رکھ کر، ایک اجتماعیت کے ساتھ برقرار رکھ کر اپنے اہداف کے حاصل کرنے کی درست حکمت عملی بنانے، نظم و نسق کو کنٹرول کرنے، مقاصد و اہداف کو حاصل کرنے کی صلاحیتیں بھرپور ہیں۔ اس لیے اس کو کیا ہے، گورنر ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ مطالبہ کیا، اجعلنی، مجھے مقرر کرو، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر، اس لیے کہ انی حفیظ علیم۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو مکمل اختیارات کے ساتھ اس 15 سالہ اقتصادی منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا ہدف دے دیا گیا۔ اور پھر کرنا یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے بعد وہ فوتیفار، جو محسن بھی تھا یوسف علیہ السلام کا، وہ چونکہ یوسف سے پہلے وہی وزیر تھا اور عزیز مصر تھا، وہ بھی بیمار پڑا، اور اسی صدمے میں جو اس کی بیگم نے اسے پہنچایا تھا اسی میں وہ فوت بھی ہو گیا۔ اب عہدہ خالی ہوا تو اب سارے امراء نے بڑی کوشش کی، بادشاہ کا گھیراؤ کیا کہ یوسف کا اس کے اوپر تقرر نہ ہو، حتیٰ کہ کاہنوں نے تو بہت سازشیں کی، اس بادشاہ کی والدہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ روکے کہ یوسف کا تقرر جو ہے وہ عزیز مصر کے طور پر نہ ہو۔ بادشاہ نے جب صورتحال دیکھی کہ یہ سارے کاہن ایک طرف ہے اور یوسف دوسری طرف ہے اور اس میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے، آخر وقت تک اس نے اس بات کا کسی کو نہیں پتہ چلنے دیا کہ وہ کس کو عزیز مصر بنانا ہے۔
آخری مرحلے پہ اس نے فرمان جاری کر دیا کہ ملک کے تمام اختیارات نظم و نسق مکمل طور پر باقاعدہ طور پر یوسف علیہ السلام کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو مکمل اقتدار کے ساتھ اپنے مکمل 15 سالہ اقتصادی منصوبے کو عمل میں لانے کی مکمل آزادی مل گئی۔ اس کو قرآن حکیم کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ایسے ہی ہم نے یوسف کی زمین میں حکمرانی قائم کر دی۔ تمکین فی الارض قرآن کی اصطلاح، غلبہ عطا کر دی، حکومت دے دی۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو زمین پر مکمل اقتدار دے دیتا ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جو محسنین عمدہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا اجر کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اب یوسف علیہ السلام نے بڑی بھاگ دوڑ کر کے نیا زراعتی نظام تشکیل دیا۔ انسانی تاریخ اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے نیا زرعی انداز و اسلوب متعارف کرایا۔ ہم آج بھی اگر زراعت کی تاریخ پڑھتے ہیں، ایگریکلچر کا پورا تاریخی جائزہ لیتے ہیں، تو مصر دنیا بھر کی زراعت کا اولین بانی ہے۔ مصری تہذیب زراعت میں انقلابی اقدامات کو متعارف کرانے والی ہے، اور یہ انقلابی اقدامات یوسف علیہ السلام نے متعارف کرائے۔ یوسف علیہ السلام سے پہلے زراعت کا طریقہ بڑا پرانا اور فرسودہ تھا، اور عام طور پر بارانی تھا۔ بارش برسنے سے پہلے بغیر کسی حل ول جلائے ہوئے زمین کے اوپر کیا ہے وہ بیج ڈال دیا، اور بارش برسی، بارانی طور پر جو پودے اگ گئے، نہیں تو نہیں سے۔ قدرتی طریقہ کاشت جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا تھا یوسف علیہ السلام سے پہلے وہ تھا۔ یوسف علیہ السلام پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ حل بنایا، زمین کی کھودنے کا طریقہ دریافت کیا، جانوروں سے ہل چلانے کا طریقہ دریافت کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مصنوعی کاشت کا پہلا طریقہ اور پہلا تجربہ بھی یوسف علیہ السلام نے کیا۔ دریائے نیل پر ڈیم بنایا، ڈیم کے ذریعے سے نہریں نکالی، نہروں کے ذریعے سے آگے پانی کی ڈسٹریبیوشن کا باقاعدہ نظام بنایا، زمینوں کو زرخیز بنانے کے لیے ہل چلانے کا عمل ہوا، اور باقاعدہ مصنوعی کاشت کا پہلا تجربہ یوسف علیہ السلام نے کیا۔ یہ جو ہلوں کے ذریعے سے باقاعدہ زمین کو کلٹیویٹ کر کے بیج ڈالنے کا عمل ہے، اس کو مصنوعی طریقہ زراعت کہتے ہیں۔ یہ اسی دور کی دریافت ہے۔ اب اس کے نتیجے میں یقیناً پیداوار کئی گنا بڑھ گئی۔ پہلے تو فصل اتنی کاشت ہوتی تھی جو اسی سال کی ضروریات کے لیے مصر کے لوگوں کے لیے کافی ہوتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے اس طریقہ زراعت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وافر مقدار میں گندم پیدا ہونا شروع ہو گئی، فصل بڑھنی شروع ہو گئی، اور پھر اسی عرصے میں یوسف علیہ السلام نے اس گندم کو ذخیرہ کرنے کا طریقہ رکھا اپنے پاس ہی۔ اپنی ٹیم جو جیل سے تیار کر کے لائے تھے اس کے ذریعے سے محفوظ کرنے کا ایک باقاعدہ طریقہ بھی دریافت کیا۔ بڑی بڑی ڈرائنگز بنائی گئی، ان کے ذریعے سے یہ طے کیا گیا کہ بڑے بڑے گودام بنائے جائیں، گوداموں کے نیچے ہوادان ہوگا، گندم نکالنے کے لیے بعد میں استعمال میں آئے گا لیکن ہوا بھی نیچے سے گزرے گی، اور گندم کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے کیا ہے گندم بالیوں سمیت اس کے اندر محفوظ کی جائے۔ 7 سال کے لیے 7 بڑے بڑے گودام بنائے گئے، اور فاضل گندم کی خریداری کا باقاعدہ نظام بنایا۔ ظاہر ہے کہ حکومت ہی نظم و نسق کے ساتھ گندم کو ذخیرہ کر سکتی ہے۔ اس زمانے کا کاشتکار وہ تو اپنی جھوپڑی میں اپنے آپ کو بارش اور گرمی سردی سے بچا لے تو بڑی بات ہے، اگلے 7 سال کی یا 15 سال کی گندم کیسے ذخیرہ کر سکتا تھا؟ تو گندم کی خریداری کا باقاعدہ نظام بنا دیا۔
لوگوں کو حکومت کی طرف سے معاوضہ دے کر گندم خریدی اور پھر گندم کی حفاظت کا نظام بنایا۔ اب یوسف کے مقابلے پر کاہنین بھی ہیں، انہوں نے بھی سوچا، ویسے تو وہ کہتے تھے کہ یہ یوسف کی بات خواب باب ایسے ہی جھوٹا ہے، یہ 7 سال خوشحالی کے اور 7 سال قحط سالی کے، یہ کچھ نہیں ہونے کا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بات سچی ہو جائے تو قحط سالی میں ہمیں یوسف کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے ابھی سے گندم محفوظ کرنا شروع کر دو۔ انہوں نے حفاظت کرنے کا طریقہ کیا بنایا کہ وہی گندم جو نکلی ہوئی دانے بالیوں سے وہ اکٹھی کر کر کے ذخیرہ کرنی شروع کر دی۔ ظاہر ہے کہ اس سے وہ گندم صحیح طریقے سے محفوظ نہیں ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک 7 بڑے بڑے گودام بنا کر تمام گندم ذخیرہ کر محفوظ کر، اور جب 7 سال مکمل ہوئے تو بارشیں نہیں برسی، دریائے نیل ہی نہیں چلا، تو ڈیم یا نہروں میں پانی کیا آنا تھا اور آگے کاشت کیا ہونی تھی؟ قحط سالی شروع ہوگی۔ قحط سالی شروع ہوئی تو وہی ٹیم جو جیل سے انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اسی جماعت کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام نے اس کی تقسیم کا بھی ایک مربوط نظام بنایا، طریقہ کار وضع کیا۔ ایک خاندان کو ایک بوجھ گندم کا مساوی طور پر قیمت کے ذریعے سے، مناسب قیمت کے ذریعے سے فروخت کرنے کا نظام بنایا، لیکن یہ بات پابندی لگا دی اپنے تمام کارندوں کو کہ جتنے بھی اس پوری سوسائٹی کے مالدار آئیں یا یہ کاہن آئیں گندم خریدنے کے لیے، تو ان سے کئی 100 گنا زیادہ پیسے لے کر گندم ان کو دینی، ان کو مفت میں گندم نہیں دینی۔ اب جو کوئی غریب آتا تو جناب اس کو تو کیا ہے، چند پیسوں کے عوض گندم مل جاتی، کوئی مالدار لائن میں لگ کر آتا تو اس سے کافی زیادہ پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا۔ اس طریقے سے جس کے پاس یہ نہیں تھا تو ان سے ان کے غلاموں کی آزادی کا حکومت کے حق میں دستاویز لکھوا لی جاتی۔ تو تمام بڑے بڑے مالداروں کے پاس جب پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنے اپنے غلاموں کو بیچنا شروع کر دیا حکومت کے حق میں، دستاویزات دینی شروع کر دی، اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے بھوکے مر رہے ہیں، کیا کریں گے، گندم تو کہیں نہ کہیں سے لینی ہے۔ اس طرح وہ جتنا بھی ان کا گرفت تھی سرمایہ داروں کی اور کاہنوں کی، وہ ٹوٹنی شروع ہو۔ ادھر سے کاہنوں کا حال یہ ہوا کہ جو گندم انہوں نے محفوظ کی تھی وہ 2-3 سال تو ٹھیک رہی، اس کے بعد اس میں کیڑا لگنا شروع ہو گیا، خراب ہو گئی، اب وہ بھی بھوکے پڑے ہوئے۔ لوٹ کھسوٹ کا بڑا پیسہ انہوں نے جمع کیا ہوا تھا خزانے میں، انہوں نے پابندی لگا دی کہ ان سے تو سرمایہ داروں سے بھی ڈبل قیمت لینی ہے، اس کے بغیر ان کو گندم نہیں دینی۔ بتدریج کاہنوں کی شکست ہے، حکمران طبقے کی شکست ہو رہی ہے، اور بادشاہ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے نتیجے میں بادشاہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ تسلیم کر لیتا ہے یوسف علیہ السلام کی نبوت اور وحدانیت کی جو دعوت ہے اسے، اور ایک مرحلے میں آ کر اس نے ایمان قبول کر کے اپنا نام اخناتون رکھ لیا۔ اخناتون مصر کی عبرانی زبان میں یکتا پرست، ایک خدا کو پوجنے والا، خود مسلمان بن گیا، اور پورے محل میں سے جتنے بھی وہ بت وغیرہ اور تمام پرانی کاہنوں کا سارا سلسلہ تھا وہ بھی اٹھا کر باہر پھینکوا دیا، اور اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ یہ لوگ اگر مذہبی لوگ مزاحمت کریں تو ان کا مقابلہ کرو، اور اگر ان کی ظلم اور زیادتی پائی جائے تو ان کا اس پورے معبد کو آگ لگا دو۔ اس طریقے سے بتدریج یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی جنگ اور لڑائی کے مصر کے اندر ایک خاموش انقلاب برپا کیا۔ قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ آگے جا کر کیا ہے، لیکن پہلے بھائیوں کا قصہ۔ جب قحط شروع ہوا تو یہ قحط نہ صرف مصر بلکہ حجاز، شام، فلسطین، یمن تک
دور دراز علاقوں تک قحط شروع ہوا۔ پہلے 2-3 سال تو لوگوں کے آرام سے گزر گئے، لیکن اس کے بعد جب قحط سالی بڑھنے شروع ہوئی تو ہر طرف سے لوگ مصر آنا شروع ہو گئے گندم لینے کے لیے، حتیٰ کہ ابھی جو یمن کے قدیم آثار کھودے گئے ان سے پتہ چلا کہ ملکہ یمن اس نے بھی اپنا ایک وفد بہت بڑا خزانہ دے کر مصر بھیجا۔ پرانے جتنے بھی یہ بادشاہ مصر کے اور یمن کے ان علاقوں کے ہیں، وہ فوت ہونے سے پہلے ان کی قبریں بڑی بڑی بنائی جاتی تھی، محلات ٹائپ، ان میں ان کی حنوط شدہ لاشیں رکھی جاتی تھیں۔ تو اس ملکہ یمن کی جو ابھی ممی ملی ہے آثار قدیمہ کی دریافت کے ذریعے سے یمن میں، تو اس خاتون کے ساتھ ایک تختی بھی لکھی ہوئی۔ اس نے کہا مجھے پتہ چلا کہ مصر میں ایک حکمران ہے جس کا نام یوسف، اس کے پاس گندم ہے اور وہ پیسوں کے عوض گندم دے رہا ہے، تو میں نے ایک بہت بڑا وفد حکومت کا اپنے نصف خزانہ دے کر بھیجا کہ وہ جائے اور گندم لے آئے، لیکن 2-3 مہینے ہو چکے، اتنا طویل سفر ہے، ابھی تک وہ مصر آئے نہیں اور میری بھوک سے جان نکل رہی، اور لگتا یہ ہے کہ وہ گندم اس تک نہیں پہنچ پائی اور وہ فوت ہو گئی۔ اور دوسری جو ممیاں مصر میں بھی اور یمن میں بھی ملی ہیں، ان کے پیٹ میں جو اجزاء غذاؤں کے ان کا تحلیل و تجزیہ ہوا ہے، گندم کے جو دانے ان کی آنتوں میں حنوط شدہ محفوظ معلوم ہوئے، ان کے تجزیے سے پتہ چلا کہ یہ گندم مصنوعی گندم ہے، یہ قدرتی گندم نہیں، یعنی یوسف کے زمانے کی کاشت شدہ گندم یہ اسی زمانے کی ہے، اور وہ گندم اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ یوسف کے قحط کے زمانے میں دستیاب ہوئی۔ تو دور دراز تک قحط پڑا اور دور دراز تک کے لوگ گندم لینے کے لیے مصر آتے تھے۔ اب یہ کنعان یا فلسطین تو مصر سے کوئی 1-1.5 مہینے کی مسافت پر تھا، تو کنعان میں بھی یہ قحط پڑا، بھوک و افلاس کے وہاں بھی ڈیرے ڈال لیے۔ یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے کہا کہ مصر کے اندر اسی طرح ایک بادشاہ ہے اور وہ گندم دیتا ہے، تو جو پیسے 4 ہیں ہمارے پاس ہم لے کر بھوک سے مر رہے ہیں، گندم لے آئے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ یہ میرے بھائی آئیں گے ضرور گندم لینے کے لیے، کیونکہ یہ قحط بڑا وسیع ہے، ادھر ادھر کی خبریں یوسف علیہ السلام کے پاس تھیں، اور مصری حکومت کا نظم و نسق ارد گرد کے تمام حکومتوں کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ سرحدوں پر چوکیاں تھیں، تو یوسف علیہ السلام نے خاص طور پر وہ چوکی جو کنعان کی طرف سے آنے والوں کے لیے تھی، وہاں باقاعدہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں 11-12 کے قریب اگر آئیں تو ان کی فوری طور پر ہمیں اطلاع کرنی۔ تو یہ جب بھائی وہاں داخل ہوئے، جیسے ہی چوکی سے کراس کیا انہوں نے، تو یوسف علیہ السلام تک خبر پہنچ گئی، اور شہر کے جو دروازے تھے تمام کے دربانوں کو بھی حکم دے دیا گیا کہ اس طرح کے لوگ اگر داخل ہوں تو انہیں غلوں یا گوداموں کی طرف لے جانے کے بجائے انہیں سب کو لے کر میرے محل میں پہنچا۔ یہ بھائی جب وہاں پہنچے، باقی جتنے بھی قافلے کے لوگ تھے ان کو تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ جاؤ جہاں بھی جانا ہے۔ 10 آدمیوں کو پکڑ کر یوسف علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ وجاء اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے سامنے جب پیش ہوئے تو فعرفہ، یوسف نے تو پہچان لیا، کیونکہ یوسف کی عمر چھوٹی، بھائی بڑی عمر کے، چہروں میں کوئی بڑا تغیر و تبدل نہیں، اس لیے یوسف علیہ السلام تو پہچان چکے کہ یہ بھائی وہ فلاں فلاں فلاں، لیکن وہم لہ منکرون، وہ نہیں پہچان سکے کہ کون ہے یہ یوسف علیہ السلام۔ آؤ بھگت کی، مہمان نوازی کی، 3 دن خوب ان کی عزت و احترام محل میں انہیں ٹھہرایا اور ان کا سامان تیار کر دیا۔ جہزہم بجہازہم، جب جانے لگے تو پہلے چونکہ پوری معلومات لے چکے تھے یوسف علیہ السلام، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس بستی میں ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، کتنے بھائی ہیں، یہ وہ۔ تو بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے ان کو یعقوب نے نہیں بھیجا تھا، تو یوسف نے کہا کہ آئندہ آؤ تو جو تمہارا باپ کی طرف سے حقیقی بھائی ہے اسے لے کر آنا، بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ،
یوسف نے کہا الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہیں مکمل بوجھ تول کر پورا پورا دیا ہے، اور وانا خیر المنزلین، اور میں بہت اچھا مہمان نواز ہوں، مہمان نوازی بھی میں نے بہت کی۔ فإن لم تأتونی بہ، لیکن ایک بات سن لو، آئندہ اگر اس بھائی کو لے کر نہ آئے تو فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، تو نہ تمہیں کھانے پینے کو کچھ ملے گا اور نہ تم میرے قریب بھی پھٹکنا، ولا تقربون۔ کہنے لگے کہ ہاں ہم اپنے باپ کو چکر دینے کی کوشش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم کر گزریں گے، باپ کو کسی طریقے سے کیا ہے تیار کر ہی لیں گے اس بھائی کو بھی لانے کے لیے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، حالات گھر کے معلوم کر چکے تھے یوسف علیہ السلام کہ اور کچھ گھر میں کھانے پینے کے لیے مال و دولت پیسہ ویسا بھی کچھ نہیں، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنی جو ٹیم مقرر کی ہوئی تھی نوجوانوں کی، لِفِتْيَانِهِ، اپنے ملازمین اور اپنے جو کام کرنے والے نوجوان لڑکے تھے ان سے کہا کہ دیکھو جو پیسے انہوں نے دیے ہیں وہ سب کے سب اسی طرح بعینی ہی ان کے سامان میں رکھ دینا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یہ خود ہی پہچان بھی لیں گے کہ یہ وہی تھیلیاں ہیں اور وہی سکے ہیں۔ اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، واپس اپنے باپ کے پاس لوٹے یعقوب کے پاس، تو صاف طور پر باپ کو جا کر دھمکانا شروع کر دیا، کہنے لگے یا ابانا منع منا الکیل، آئندہ ہمیں کھانے پینے کے لیے روک دیا گیا ہے۔ ایک ہی شرط ہے انہوں نے لگائی کہ فارسل معنا اخانا نقتل، ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجو تاکہ ہم پورا بوجھ لے کر آئیں، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا کہ کیا میں اسی طرح تم پر اعتماد کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں نے تم پر اعتماد کیا تھا؟ لیکن اب دوسری مرتبہ کی صورتحال یہ ہے کہ گھر میں فاقے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، اب اگر گندم لینے کے لیے نہیں جاتے تو فاقے ہیں، تو بالآخر مجبور ہو کر یعقوب علیہ السلام کو اجازت دینی پڑی، اور وہ جو بنیامین ہے اس کو بھی بھیجنا پڑا۔ لیکن بار بار یعقوب پوچھتے رہے کہ آخر تمہارے ساتھ انہوں نے یہ غیر معمولی سلوک کیوں کیا؟ کنعان کی بستی سے اور بہت سارے لوگ گئے تھے، ان کو تو انہوں نے کھانا وانا نہیں پوچھا، تمہیں محل میں بھی ٹھہرایا، تمہارے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ بھی پیش آیا، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کوئی بات ضرور ہے۔ خیر یعقوب علیہ السلام نے بھیج کر کہا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، سامان کھولا تو اس میں سے پیسے بھی مل گئے، کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے، پیسے بھی ہمارے پاس ہیں، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ہم جب جائیں گے تو ایک آدمی مزید جائے گا تو ایک بوجھ اونٹ کا اور مزید بھی مل جائے گا، کھانا بھی زیادہ ہو جائے گا، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی پکی قسمیں اٹھا کر مجھ سے وعدہ نہ کرو کہ ہم اسے ضرور لائیں گے۔ ایک ہی صورت ہے اس کو نہ لانے کی کہ تم 11 کے 11 ختم ہو جاؤ، اگر تم سارے ایسی مصیبت میں پھنس گئے کہ کوئی بھی زندہ نہ بچا تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن تم میں سے لوگ زندہ آئیں اور یہ نہ آئے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پکی قسمیں اٹھائیں تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، قال اللہ علی ما نقول وکیل، لیکن ایک نصیحت بھی کر دی، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، مصر میں ایک دروازے سے مت داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقۃ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ عام مصریوں کے مقابلے میں یہ کنعانی لوگ بڑے ڈیل ڈول کے، قد آور، خوبصورت جوان، اور 11 آدمیوں کی ٹیم ایک ہی دروازے سے داخل ہو تو مصری بھی گھبرا جائیں گے کہ یہ دیکھو یہ کہاں سے آ گئے ہم پر حملہ آور۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو 2-2 3-3 کی ٹولیاں بنا کر مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور بادشاہ کو پتہ نہ چلے کہ تم آئے ہو کہ نہیں آئے، بس براہ راست جا کر گندم خریدنا اور واپس آ جانا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، ویسے اللہ نے جو کچھ کروانا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اللہ کے حکم کو میں ٹال نہیں سکتا۔ یعقوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق اسی طرح وہ مختلف ٹولیوں میں داخل ہوئے، بستی میں، اور پھر مصر میں
اور وہاں سے وہ لائن میں لگ کر انہوں نے گندم خریدنے کی کوشش کی۔ اب یوسف علیہ السلام نے ہر جگہ آدمی مقرر کیے ہوئے تھے کہ وہی لوگ دوبارہ آئیں تو انہیں سب کو پھر کیا ہے محل میں پہنچا دیں۔ تو چونکہ گیٹ سے وہ اکٹھے نہیں آئے اس لیے چوکی والوں کو تو چکر دے کر شہر میں داخل ہو گئے، لیکن وہ جو لائن لگی ہوئی تھی اس کی نگرانی کے لیے بھی آدمی مقرر تھے کہ دیکھو اس حلیے کے آدمی اگر یہاں نظر آئیں تو یہاں سے انہیں لائن سے الگ کر کے انہیں محل میں لے آؤ۔ تو وہیں پر وہ پکڑے گئے اور وہیں سے انہیں پکڑ کر سب کو یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا گیا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو ان سے الگ کر لیا اور اپنا تعارف کرایا، انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اب تک جو تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ یہ لوگ کرتے رہے تو اب تم کسی قسم کی مایوسی کا اظہار مت کرو۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، قرآن چونکہ تفصیلات بیان نہیں کرتا، ان کی 2-3 دن آؤ بھگت کی، بھائی بنیامین سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں روکنا ہے یہاں، اور روکنے کا جو طریقہ بھی میں اختیار کروں تمہیں وہ قبول کرنا ہے۔ بھائی نے کہا بھی یوسف علیہ السلام سے کہ تمہارے ہجر کی وجہ سے تو اب تک رو رو کر برا حال ہے، میں بھی اگر نہ پہنچا تو یعقوب کا کیا حال ہوگا، تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم خود جب حکمرانی کے اس منصب پر پہنچ گئے ہو کہ تم خود جا کر یعقوب سے ملتے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو کئی دفعہ ارادہ کیا لیکن اللہ نے مجھے منع کر دیا، اور ایک اور بات بھی کہی کہ دیکھو جب تک یعقوب تمہیں گم نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ملاپ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یعقوب کے دل میں بیٹوں کی محبت ہے، اور جب تک یہ محبت نہیں نکلتی اس وقت تک اللہ ہمارا ملاپ نہیں ہونے دے۔ اور پھر ایک واقعہ بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو سنایا کہ دیکھو ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، ایک بیٹا بڑی آرزوؤں اور امیدوں سے پیدا ہوا اسماعیل، اور اس اسماعیل کو بھی حکم دے دیا اس کی ماں کے ساتھ کہ جنگل میں چھوڑ کر چلے جاؤ، مکہ المکرمہ کی وادی غیر ذی زرع میں۔ ابراہیم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر بڑھاپے کی اس اولاد کو وادی ذی زرع میں چھوڑ کر چلے گئے۔ امتحان لیا ابراہیم کا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جب اسماعیل کے جوان ہونے کے بعد ابراہیم آئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دو۔ گویا کہ وہ محبت جو کسی درجے میں بھی دل کے کسی کونے خدرے میں تھی اس کا بھی امتحان لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے دل کی تمام تر گہرائیوں سے اپنے بیٹے پر چھری پھیرنے کا ارادہ کر لیا، اور جب تک مکمل محبت نہیں نکلی اس وقت تک اسماعیل واپس نہیں لوٹایا گیا ابراہیم کو۔ ہمارے باپ کے دل میں بھی اولاد کی طبی محبت کا کچھ اثر موجود ہے جس کی وجہ سے اس نے رو رو کر برا حال کر لیا، اور جب میں غائب ہوا تو تم آ گئے تو تمہیں اس نے اپنا مطمع نظر بنا لیا۔ تو جب تک تمہاری محبت اور میری محبت بیک وقت ان کے دل سے منقطع نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہیں رکنا ہے، اور اس کا جو طریقہ میں اختیار کروں گا وہ قبول کرنا ہے۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پانی پینے کا برتن یوسف علیہ السلام کا وہ اس کے سامان میں رکھ دیا، اور جب قافلہ چل پڑا باہر نکل چکا، ثم اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم نے چوری کی۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے کہا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ اور برتن غائب ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، کہنے لگے تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، اللہ کی قسم ہم زمین میں فساد مچانے
کے لیے نہیں آئے اور ہم چور نہیں ہیں۔ ملازمین نے پوچھا کہ فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو تو کیا سزا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو سزا کا قانون یہ ہے کہ جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس نے چوری کی ہو اور جس کے سامان میں سے وہ برتن ملے تو اس آدمی کو گرفتار کر لو۔ یوسف کو یہ قانون معلوم تھا کہ ابراہیمی ضابطے کے تحت، کنعان کے قوانین کے تحت جو آدمی چوری کرے تو چوری کے بدلے میں چور کو پکڑ لو، غلام بنا لو، اپنے پاس رکھو۔ کذالک نجزی الظالمین۔ تو پہلے باقی بھائیوں کے برتنوں کی تلاشی لی، اس کے بعد بنیامین کے برتن کی تلاشی لی، تو ثم استخرجها من وعاء اخیہ، وہاں سے وہ نکل آیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایسے ہی تدبیر اختیار کی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی۔ بادشاہ کے قانون کے تحت تو وہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ طریقہ ہم نے، جب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ چوری کیوں کی، اور ہم تو جس نے چوری کی ہے اس کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، تو کہنے لگے این یسرق، اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی ہوتا تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی، فقد سرق اخ لہ من قبل۔ یوسف علیہ السلام اپنے دل میں مسکرانے لگے کہ عجیب، دیکھو میرے سامنے مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، ولم یبدی حالہم، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اور دل میں کہا انتم شر مکانا، تم بہت غلط جگہ پہ کھڑے ہو، واللہ اعلم بما تصفون۔ اب انہوں نے منت اور زاری کی یوسف علیہ السلام سے کہ یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، اس آدمی اس لڑکے کے نہ جانے کے نتیجے میں تو وہ مر جائے گا، ایسے کرو کہ اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لو، فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، ہم تمہیں بڑا نیک اور رحم دل بادشاہ سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں چاہتا ہوں کہ جس نے جرم کیا اس کو چھوڑ دوں اور بغیر جرم والے کو پکڑ لوں، انا اذا لظالمون، اس وقت تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ جب مایوس ہو گئے کہ بنیامین کی رہائی کی کوئی شکل نہیں، تو قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف۔ ان میں جو سب سے بڑا لاوی تھا، اس نے کہا دیکھو تم نے اپنے باپ کے ساتھ پہلے بھی دھوکہ کیا تھا یوسف کے سلسلے میں، اور اب بھی تم پکی قسمیں اٹھا کر آئے ہو، ایک شرط پہ باپ نے اجازت دی تھی کہ سب کے سب اگر گرفتار ہو جاؤ تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ تو تم اس کے بغیر یہاں واپس قدم نہیں رکھو گے۔ اس لیے فلن ابرح الارض، میں تو اب مصر نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے بارے میں کوئی وحی اتارے یعقوب پر کہ جی اب اس کو اجازت ہے آنے کی۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ اور اس کو کہو یا ابانا ان ابناک سرق، اے ہمارے ابا جان تیرے باپ بیٹے نے چوری کی ہے، اور وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے جو ہمیں معلوم ہے۔ یہ جو کنعان سے دوسرا قافلہ آیا ہے، اس سے بھی پوچھ لو کہ ان کے سامنے چوری پکڑی گئی ہے۔ یعقوب نے یہاں بھی وہی بات کہی، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنے اندر ایک بات گھڑ لی ہے، بنا لی ہے اپنی طرف سے، حقیقت ایسے نہیں ہے۔ فصبر جمیل، خوبصورتی کے ساتھ صبر و استقامت۔ ایک ہے شور شرابہ مچا کر، مصیبت آئے تو آدمی آسمان سر پہ اٹھا لے، روئے پیٹے بال بکھیرے، ایک وہ طریقہ ہے، صبر تو اس وقت بھی آ جاتا ہے۔ اور ایک صبر جمیل، مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے وقار اور عزت و احترام کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہنا، ہوش و حواس کو برقرار رکھنا، اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ ان تمام گھر والوں سے علیحدہ ایک کمرے میں بند ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اسف علی یوسف وابضیت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ لوگوں نے کہا بھی
کہ تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، یوسف کا تذکرہ کرتے کرتے تو شاید ہلاک ہو جانے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا غم اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی جانب سے ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جاؤ میرے بیٹو فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اب یہ تیسری دفعہ بھائی پہنچتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس۔ فلما دخلوا قالوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، صدقہ اور خیرات کی بھیک مانگ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف سے کہ گھر میں بھوک ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پیسے بھی موجود نہیں، چند سکے ہیں، تو صدقہ اور خیرات کر دے تو تیرا بہت ہی، اور پھر صدقہ اور خیرات کے فضائل بھی سنا رہے ہیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑا اچھا بدلہ دیتا ہے۔ کل تک یہی بھائی یوسف کے دشمن، اور آج صدقہ اور خیرات کی بھیک مانگ رہے ہیں یوسف کے سامنے کھڑے۔ یوسف علیہ السلام نے بڑے دربار میں بھائیوں سے پوچھا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں معلوم ہے تم نے جو حرکت کی تھی یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اور پھر ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل اور بے وقوف تھے، حماقت کی وجہ سے تم نے جو حرکت کی تھی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تمہیں معلوم ہے۔ اب یہ 10 آدمی سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ان سے سوال ہو رہا ہے یوسف کے بارے میں، تو یہ حیران و پریشان ہے کہ یوسف کے قصے کا یا یوسف کو پتا تھا یا ہم 10 آدمیوں کو پتا، اور تو کسی تیسرے آدمی کو پتا ہی نہیں۔ اب جو انہوں نے آنکھیں پھاڑ کر یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بچپن کی دھندلی سی تصویر یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ نظر آئی، تو کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی تو یوسف نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، اور اپنے بھائی بنیامین کو آواز دے کر کہا کہ یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنا آپ ظاہر کیا اور بتلایا کہ تم نے یہ کام کیا تھا، مجھے بیچا تھا، تو پھر بیچنے سے انکاری ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے دربار میں وہی مالک ابن نضر جس نے یوسف کو جا کر عزیز مصر کو فروخت کیا تھا مصر کے بازار میں، وہی مالک وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم کے ساتھ رشتہ تعلق نکلا ہے۔ اس نے جب فروخت کر دیا 4000 دینار میں پوتیفار کو، تو واپس آ کر اسے احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، کیونکہ یوسف کی اس کے قافلے میں موجودگی کے نتیجے میں جو اس کو برکات اور انعامات اس کے سامنے تھے، تو اس کے نتیجے میں اس پر دل پر بڑا اثر تھا، تو وہ اسی وقت پوتیفار کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ دیکھو یہ پیسے واپس لے لو، اور وہ جو بچہ میں نے تمہیں فروخت کیا تھا وہ مجھے واپس کر دو۔ پوتیفار نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، نکل جاؤ، اس کو نکالنے کی کوشش کی۔ وہ پیسے اس کی ٹیبل پر رکھ کر باہر اس کو دھکے دے کر نکالنے لگے، تو مالک نے کہا کہ چلو اچھا اگر اسے نہیں دیتے تو اس سے میری ایک ملاقات کروا دو، میں پتہ تو کروں کہ وہ بچہ کون ہے۔ کمرے میں جب علیحدگی میں ملاقات کرائی مالک کی یوسف علیہ السلام سے، تو وہاں مالک نے پوچھا کہ بتاؤ، تم سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ یوسف علیہ السلام نے راستے میں تو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں کون ہوں، خطرہ تھا کہ بھائیوں کے پاس واپس لے جائے گا تو بھائی مجھے وہاں مار دیں گے۔ اب یہاں محل میں پہنچنے کے بعد یوسف نے بتایا کہ ایک شرط پر تمہیں بتاتا ہوں کہ تم آگے کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ میں کیا ہوں، کسی کے سامنے ذکر نہیں کرو۔ یوسف نے جب اپنا نسب بتایا
کہ میں یعقوب کا بیٹا ہوں جو اسحاق، اور اسحاق ابراہیم کا بیٹا ہے۔ تو مالک کو بڑا افسوس ہوا۔ مالک نے کہا کہ میں اسماعیل کے سلسلے سے ابراہیم کا بیٹا ہوں، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں اپنے خاندان کے اپنے بچے کو ہی میں نے فروخت کر دیا غلام بنا کر۔ یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گرا، معافی مانگی۔ یوسف نے کہا کہ کوئی قصور آپ کا تو نہیں ہے، آپ نے تو مجھ پر احسان کیا کہ بھائیوں کی مصیبت سے مجھے نجات دلا کر یہاں پہنچا دیا۔ تو وہ جو غلامی نامہ جو 18 سکوں پر انہوں نے بیچا تھا وہ یوسف کے حوالے کر دیا، اور یوسف سے وہ زلیخا کے پاس، اور پھر وہاں دربار کے اندر وہ غلامی نامہ بھی محفوظ تھا۔ یہی مالک جب یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہو کر آئے اور عزیز مصر بنے، تو یہی مالک یوسف علیہ السلام کا پورے نظم و نسق میں ان کا نائب بن گیا، یہ بھی وہاں دربار میں موجود۔ مالک نے ان تمام بھائیوں سے کہا کہ دیکھو آج تم انکار کرتے ہو، یہ دیکھو یہ غلامی نامہ یہ کس کی تحریر ہے، یہ فلاں 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 کے دستخط ہے، اور اتنے پیسوں میں تم نے کیا ہے یہ فروخت کیا۔ جب حقیقت واضح ہو گئی اور بھائیوں کو آگے پیچھے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا، تو یوسف علیہ السلام نے بڑی اہم بات کہی ہے۔ بھائیوں نے اعتراف کر لیا، کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی، ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں، اور وان کنا لخاطئین، ہم ہی غلطی پر تھے، ہم ہی مجرم تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اور اپنی وہ قمیص جو انبیاء کے تسلسل سے ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ اور فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میرے باپ کے چہرے پر ڈالو تو نظر بحال ہو جائے گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور تم تمام کے تمام مصر آ جاؤ۔ وہ بھائی جو یہاں رہ گیا تھا بڑے والا، وہی وہ قمیص لے کر وہاں سے دوڑا ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے دیوانہ نہ قرار دو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص پہنچی، یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو جس غم کی وجہ سے آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں وہ غم دور ہوا تو آنکھیں بحال ہو گئی۔ فرتد بصیرا، یعقوب نے کہا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں وہ بات جانتا ہوں اللہ کی جانب سے جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر تمام کے تمام بھائیوں کو لے کر پورے خاندان کو یعقوب علیہ السلام مصر میں آئے۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، بہت دور نکل کر یوسف علیہ السلام نے اس پورے خاندان کا استقبال کیا، اور وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور اعلان کیا کہ تم امن و امان کے ساتھ مصر میں داخل ہو جاؤ۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، دربار لگتا ہے، یوسف علیہ السلام تیار ہو کر تشریف لاتے ہیں، والدین کو انہوں نے اپنے عرش اور تخت پر بٹھایا، اور جیسے ہی یوسف علیہ السلام وہاں آتے ہیں تو پورے کے تمام کا تمام دربار سجدے میں ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور جس میں خاص طور پر یہ 11 بھائی، اور جب ماں باپ نے دیکھا کہ یہ لوگ سجدے میں ہیں تو وہ بھی تعظیم کے طور پر سجدے میں چلے گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین سے کہا یا ابت ھذا تأویل الرؤیا من قبل، یہ وہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا اور تم لوگوں کو من البدو، دیہات سے نکال کر شہر میں پہنچا دیا مصر۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، اور پھر یہ دعا پڑھی رب قد آتیتنی من الملک، اے پروردگار تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور مجھے تو نے باتوں کی سیاست سمجھائی، اے آسمان و زمین کے خالق
تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور دوست، توفنی مسلمن، مجھے مسلمان کی حالت میں موت دینا، اور پیچھے جو نیک صالح لوگ گزرے ہیں مجھے ان میں شامل کر دینا۔ قرآن حکیم نے یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبر ہم نے آپ کے سامنے وحی کی ہے۔ وما کنت لدیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں نہیں تھے جب ان تمام بھائیوں نے مل کر یوسف کے خلاف سازش کی تھی۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اس لیے اگر آج آپ کی خواہش ہو کہ یہ سارے کے سارے قریش مسلمان ہو جائیں گے تو ان کی اکثریت مسلمان نہیں ہوگی۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ قرآن حکیم نے یہ واقعہ بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ قل ھذہ سبیلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں پوری بصیرت، عقل و شعور کے ساتھ، میں بھی اور میرے متبعین بھی۔ گویا کہ یوسف کا جو پورا پیغام ہے، مکی دور میں حضور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میرا راستہ بھی یہی ہے۔ دو چار بڑی واضح سی باتیں ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے حکومت قائم کی، 15 سالہ اقتصادی منصوبے پر عمل درآمد کر کے سوسائٹی میں خوشحالی پیدا کی، بادشاہت اور حکومت ملی، اور اس پورے عمل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرا راستہ بھی یہی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مکی دور میں صرف کلمے کی دعوت تھی، صرف کلمے کی دعوت تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ مکی صورت ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں یوسف کی حکومت ان کے سیاسی اور معاشی سسٹم کے قائم کرنے کا تذکرہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ کے دور میں کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میرا راستہ بھی یہی راستہ ہے، غلبہ دین کا راستہ، حکمرانی قائم کرنے کا راستہ، لوگوں کی اقتصادی بھوک مٹانے کا راستہ، اقتصادی اور معاشی نظام قائم کرنے کا راستہ، افرادی قوت کو منظم کرنے کا راستہ، ان کو سچی دعوت دینے کا راستہ، یہ میرا راستہ ہے۔ تو مکی دور کو صرف کلمے سے مخصوص کر لینا نہیں، مکہ مکرمہ کا بنیادی دور نظریہ انقلاب کی اساس پر پارٹی سازی کا، غلبہ دین کا، طاغوتی نظام کے خاتمے کا ہے۔ اور پھر اس پورے واقعے کی جو ترتیب ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قومی جدوجہد کے لیے وہی ترتیب ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ دیکھو یہ جو قصے ہم سے سنا رہے ہیں آپ کے سامنے، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے، فن اعتبار، بڑا اہمیت کا حامل فن۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ واقعات کی تناظر میں اپنے دور کے سیاسی سماجی واقعات کا تحلیل و تجزیہ کر کے اس میں رہنمائی لینا، یہ عبرت کا مطلب کسی واقعے کو سن کر سر دھننا نہیں صرف، بلکہ واقعے کے تناظر میں سیاسی معاشی تجزیہ کر کے اپنی سوسائٹی کے اصول اور ضابطے دریافت کرنا، یہ عبرت۔ اب دیکھیے مفسرین نے یہاں یوسف علیہ السلام کی جدوجہد یا اس پوری صورت میں بیان کردہ واقعات کے تناظر میں کوئی 10-12 مشابہتیں یوسفی انقلاب اور محمدی انقلاب کے درمیان دریافت کی۔ یوسف علیہ السلام بھی اسرائیل کی اولاد میں کے 12 بیٹوں میں ایک ہیں، اور باقی 10 بیٹے یوسف کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ یہاں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی قریش کے بھی 12 بطن، 12 ذیلی شاخیں، ان 12 میں سے 10 بنو ہاشم کے مخالف، شیب ابی طالب میں گرفتار کر کے سزا دی گئی، کن کو؟ بنو ہاشم کو۔ تو 10 نے مخالفت کی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذیتیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی۔ یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال شیب ابی طالب کے کنویں میں بند رکھا۔ چاروں طرف پہاڑ ہے جی، کوئی آدمی وہاں نہیں آ سکتا۔ ایک درہ جس میں سے اس وادی میں داخل ہوتے ہیں، وہاں ابو جہل اور اس کے کارندے نگرانی کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی یہاں آ کر ان کو کھانا پینے کی کوئی چیز نہ دے۔ جوتے تک کھانے، پتوں تک کھانے پر مجبور کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب نے۔ انہی بھائیوں نے ایذائیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، اذیتیں دی۔ اور جیسے یوسف علیہ السلام کنعان سے نکل کر بیت المقدس چھوڑ کر افریقہ کے اس علاقے میں پہنچے جس کو بعد میں مصر کا عنوان دیا گیا، اور مصر عربی میں شہریت کو کہتے ہیں۔ مصریت سویلائزیشن، سوسائٹی کی تشکیل کے لیے لفظ مصریت استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے مصر بنا کہ یہ سب سے پہلا شہر تھا۔ یوسف کے نتیجے میں اس شہری نظم و نسق کا قومی ڈھانچہ اثر نو ترتیب پایا، یعنی افریقہ کا یہ علاقہ، قاہرہ اور یہ جو ساحل سمندر بحیرہ روم کے کنارے، یہ مصر بنا کس کی وجہ سے؟ یوسف کی وجہ سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت اللہ الحرام چھوڑا اور کہاں پہنچے؟ یثرب پہنچے، جو بخار اور وباؤں اور مصیبتوں کا علاقہ تھا، یثرب۔ اور حضور کی وجہ سے یہ شہر مدینہ بنا، اور مدینے کا مطلب مدنیت، یہ بھی شہریت کو کہتے ہیں جی۔ مدینہ کے لفظ کا بنیادی تعلق مدنیت سے ہے، تمدن جسے کہتے ہیں، تمدن، مدنیت، یہی مدینہ ہے، اور یہ بھی سویلائزیشن پر دلالت کرتا ہے۔ مصر اور مدینہ دونوں کی جو مماثلت ہے، اور دونوں قومی سطح کی حکومتی ڈھانچے کی تشکیل کے تناظر میں، دونوں انبیاء کے تناظر میں سامنے آتے ہیں۔ وہاں یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، اور یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ بنتا ہے۔ جیسے کنعان میں قحط پڑا اور وہ بھیک مانگنے کے لیے بھائی پہنچے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، ایسے ہی مکے والوں پر بھی قحط پڑا۔ اس وقت جب ثمامہ ابن آسال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور اس نے یہ عہد کر لیا کہ جو گندم یمامہ سے مکہ جاتی ہے وہ ختم۔ مکہ میں تو کوئی کاشتکاری ہوتی نہیں، پتھریلے پہاڑ ہیں، گندم باہر سے آتی تھی، اور جہاں سے آتی تھی وہ یمامہ سے آتی تھی۔ یمامہ کا حکمران ثمامہ ابن آسال وہ مسلمان ہو گیا، اس نے عہد کر لیا کہ مکے کو اب گندم مہیا نہیں ہو۔ مکے والوں پر اتنا بڑا عذاب اور بھوک شروع ہوئی کہ بچے بلبلا اٹھے۔ تو ابو سفیان خاص طور پر سفر کر کے مکہ سے مدینہ آیا، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست پیش کی کہ دیکھو تمہارے بھائی بھتیجے بھانجے بھوک سے مر رہے ہیں، خدا کے لیے گندم جو ہے ہمیں چھوڑ دو، ثمامہ کو لکھو کہ وہ ہماری گندم جو ہے نا بحال کر دے۔ جیسے یہ یوسف کے بھائی بھیک مانگنے کے لیے آئے، صدقہ اور خیرات کی، ایسے ہی ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گندم کی بحالی کے لیے پہنچتے ہیں۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہے۔ باپ جب وہاں داخل ہوا تو ام حبیبہ نے وہ بستر جو حضور کا تھا وہ اکٹھا کر دیا۔ ابو سفیان نے کہا عجیب بات ہے، اتنے عرصے کے بعد باپ بیٹی سے ملنے آیا ہے اور تو نے جو بستر بچھا ہوا تھا وہ بھی اکٹھا کر دیا۔ تو ام حبیبہ نے کہا یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے اوپر رسول اللہ کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا۔ باپ تو اپنی جگہ پر ہو، بیٹھو، لیکن یہ بستر حضور کا ہے، اس بستر پر رسول اللہ کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا۔ تو ابو سفیان اسی طریقے سے بھیک مانگنے کے لیے وہاں پہنچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چٹھی لکھی سفارشی ثمامہ سے، اور اسے کہا کہ ان کے لیے گندم بحال کر دو۔ تو مباصلتیں تلاش کی۔ بعینی ہی جب حضور نے مکہ فتح کیا اور وہاں ابو سفیان نے اعتراف کیا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم تمہیں
اللہ نے ہم پر ترجیح دی، ہم اپنی شکست کا اعتراف، غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو حضور نے بھی وہی جملہ دہرایا جو جملہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، بلکہ حضور نے کہا میں اپنے بھائی یوسف کا جملہ ہی دہراتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، تمام کو معافی ہے، چھوڑ دیا۔ یعنی فتح مکہ کے وقت بھی حضور کو مکی صورت کا یہ جملہ یوسف علیہ السلام والا ان کے پیش نظر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی آپ کے مکمل قومی انقلاب کا خاکہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کی صورت میں حضور کے سامنے رکھ دیا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ تمام معاملات اسی ترتیب سے پیش آئیں۔ کوئی 12-13 واقعات کی مماثلت ہے، تفصیلات مفسرین نے لکھی ہیں کہ جس میں یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مماثلت پائی جاتی۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ عقل مندوں کے لیے، عبرت کے لیے ہم نے یہ قصہ بیان کیا ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے تمام کتابوں کی، اور ہر چیز کی تفصیل، ہدایت، رحمت ہے یہ مومنین کے لیے۔ ان کے سامنے ایک مکمل حوصلے کی اور آگے بڑھ کر نتائج پیدا کرنے کے لیے یہ واقعہ ان کے لیے انتہائی عبرت انگیز۔ سورت مکمل ہوتی ہے، اگلی سورت سورت الرعد، مکی سورت ہے یہ بھی۔ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم را سے، اور اس سورت کا بنیادی موضوع نبوت کی حقیقت و ماہیت، اور اس نبوت کی اساس پر جو بنیادی اقدار و اخلاق سماجی تشکیل کے ہونے چاہیے ان کا تذکرہ اس سورت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے حق طور پر نازل ہوئی ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ پہلے 2-3 رکوعوں میں قرآن حکیم نے توحید اور کائنات میں گرد و پیش جو چیزیں اللہ نے مسخر کی ہیں، سورج، چاند، ستارے، اور اسی طرح زراعت، کاشتکاری کی تمام چیزیں، ان تمام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے۔ پھر ایک اور حقیقت واضح کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے کہ انما انت منذر، آپ ڈرانے کے لیے آئے ہیں ان ظالموں کو، اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک رہنما بھیجا ہے۔ پھر قرآن حکیم نے ایک اور حقیقت کی نشاندہی کی ہے یہاں پر کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ خود انہیں اپنی حالت بدلنے کے لیے جدوجہد اور کوشش وہ نہ کریں، اپنے آپ کی اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کی حالت نہیں بدلتا۔ تو عمل تمہیں کرنا ہے، حقائق کو قبول کرنا ہے۔ پھر قرآن حکیم نے کہا کہ دیکھو ایک طرف اندھا اور بہرا ہے اور دوسری طرف دیکھنے والا ہے، دونوں برابر ہے۔ هل يستوي الاعمى والبصیر، ایک اور سوال کیا هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی دونوں برابر ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو جب یہ دونوں واضح حقیقت ہے تو تمہیں نور اور روشنی جو وحی کے الہی کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے اس کو قبول کرنا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، نبوت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے بارش برسی، اس کے نتیجے میں وادیاں بھر گئی، جھاڑ جھنکاڑ ادھر ادھر کی لغویات چیزیں وہ بہا کر لے جاتا ہے پانی، اوپر جھاگ آ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ یا جھاڑ جھنکار ہوتا ہے وہ تو تھوڑی دیر کے بعد ختم۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور پانی کا وہ بہترین حصہ جو انسانیت کے نفع کا ہوتا ہے، يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بارش، نبوت کی بارش برسی
اور انسانی دل و دماغ پر جتنا جھاڑ جھنکار فضول لغو چیزیں تھیں وہ سب اٹھا کر کیا ہے اس کو جھاگ کی شکل میں اڑا دیا، اور اس پانی میں جو نفع بخش انسانیت کے لیے نفع بخش چیز تھی وہ دلوں کے اندر راسخ ہو گئی، جماعت کے دل و دماغ میں وہ راسخ ہو گئی۔ تو نبوت بھی دراصل انسانی دل و دماغ پر عقل و شعور کی بارش برساتی، فہم و بصیرت پیدا کرتی، سوسائٹی کی تشکیل کے درست قواعد و ضوابط ان کے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے اگلے رکوع میں قرآن حکیم نے اس نبوت کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جس پر اللہ نے سچا پیغام نازل کیا، کیا وہ اندھے کی طرح برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ اس وحی الہی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ کون ہے عقل مند؟ کون کون سے رویے ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں؟ لب کی جمع ہے الباب، لب کہتے ہیں مغز کو، یعنی جن کی کھوپڑی میں مغز ہے، عقل ہے، شعور ہے، ان کو بات سمجھ میں آئے گی، اور جن کی کھوپڑی میں بھس بھرا ہوا ہے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، انہیں کیا پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ تو عقل مندوں کی رویے بیان کیے ہیں اس نبوت کے نتیجے میں، الذین یوفون بعہد اللہ۔ پہلی بات یہ کہ وہ جتنے بھی معاہدات اللہ کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں ان معاہدات کو پورا کرتے ہیں۔ ایک اچھی اور بہتر سوسائٹی میں جو سماجی معاہدات وجود میں آ جائیں ان معاہدات کو ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا، یہ ایک میچور سوسائٹی ہوتی ہے، ایک ذمہ دار سوسائٹی ہوتی ہے۔ اور ولا ينقضون المیثاق، معاہدات کو توڑتے نہیں۔ دوسری بات، الذین یصلون ما امر اللہ بہ، دوسرا رویہ سماجی تشکیل کا کہ وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ نے جن جن انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ تیسری بات، یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ چوتھی بات، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگلا قانون، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے انہیں ظاہری طور پر بھی اور چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، بری چیزوں کو ختم کرتے ہیں اچھائیوں کے ذریعے سے، ان کے لیے اچھا انجام ہے آخرت کا۔ یہ تو کامیاب لوگوں کی بات ہے۔ اور وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جنہوں نے معاہدات توڑے، اللہ نے جن کے جوڑنے کا حکم دیا تھا انہیں کاٹ دیا۔ اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کے لیے لعنت بھی ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی سزا بیان کی۔ قرآن نے کہا جو سچے لوگ ہیں وہ ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ قرآن حکیم نے تمام انبیاء کے دنیا میں بعثت کا مقصد اور ہدف یہی بنیادی رویے قرار دیے ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا آج ان مکے والوں کی صورتحال یہ ہے، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بتدریج زمین ان کے قدموں سے پھسلتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی طاقت کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ وقد مکر الذین من قبلہم، انہوں نے بڑی سازشیں کی تھی اس سے پہلے، لیکن اللہ کی تدبیر ان تمام پر غالب آئی۔ ان کی حکومت کا دائرہ کم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور خلافت باطنہ یعنی پارٹی کی طاقت اور قوت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگلی سورت ابراہیم ہے، مکی سورت، اور اس سورت کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ جو انبیاء کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، اور ان ظالموں کو تباہ و برباد کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ضرور ہلاک ہو کر رہے ہیں۔
الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس لیے کہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ نبوت کا بنیادی مقصد تمام انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، اور اس کے لیے ہر قوم کی زبان میں قوم کی رہنمائی انبیاء کرتے رہے۔ قرآن نے ایک قانون اور ضابطہ بیان کیا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر جس قوم کی طرف بھیجا اسی کی زبان میں وحی الہی اتاری ہے، کیونکہ جب تک آدمی کی اپنی زبان میں اس کو فکر نہ سمجھایا جائے تو وہ اس فکر اس کے دل و دماغ میں راسخ نہیں ہوتا۔ ہر قوم کا ایک قومی نبی، اس لیے اللہ نے دوسری جگہ پر کہا دنیا کی تمام بستیوں کی ہر قوم میں ہم نے ایک ڈرانے والا بھیجا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی دنیا کی قوم ایسی نہیں جہاں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ اسی طرح وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی آیات دے کر بھیجا، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں اور اللہ کی گزشتہ پوری تاریخ سے ان کو نصیحت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن نے تذکرہ کیا مختصراً چند آیات میں، اور پھر اس کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود پر جو عذاب آئے ان کا قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا، اور پھر ایک اور بات بیان کی کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے ہر دور کے کافروں نے رسولوں کو ایک چیلنج دیا کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا یہ کہ تم لوٹ کر پھر ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جسے ایذائیں اور تکلیفیں نہ دی گئیں، کافروں اور ظالموں نے ان کو ستایا نہ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کی طرف ان کے رب نے وحی کی کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک اور تباہ و برباد کریں گے۔ ہر نبی کو اللہ نے یہ وحی کی ہے کہ ظالموں کو ہم نے ضرور تباہ کرنا ہے۔ یعنی نبوت دنیا میں جب بھی آئی تو انبیاء کو ظالموں نے تکلیفیں پہنچائی، اور انبیاء علیہ السلام نے ظالموں سے صلح نہیں کی بلکہ ان کی ہلاکت اور تباہی کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ بخاری کی پہلی باب میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو حضور ورقہ ابن نوفل کے پاس جب پہنچے تو ورقہ نے کیا کہا کہ یہ تو وہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں جوان ہوتا اور اس وقت میں آپ کی مدد کرتا جب تمہاری قوم تمہیں مکے سے نکال دے گی، اذ یخرجک قومک، جب قوم تجھے مکے سے نکال دے گی۔ حضور نے حیران ہو کر پوچھا کہ کمال ہے 40 سال ہو گئے مجھے یہاں رہتے ہوئے، میرے ہاتھ چومتے ہیں یہ، مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، اوا مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں گے مکے سے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، جس پر بھی یہ وحی آئی اس کو تکلیفیں دی گئی، اللہ جس پر بھی وحی نازل ہوئی اس کے اوپر یہ ایذائیں، یہ مصیبتیں، یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں ضرور پہنچائی گئی۔ یہ امتحان اور ہر رسول پر آیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے لیکن اللہ نے ہر رسول پر یہ وحی بھی کی، اوحا الیہم ربہم، تمام انبیاء کا تذکرہ کیا ہے کہ لنہلکن الظالمین، کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک اور تباہ و برباد کریں گے۔ حتیٰ کہ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، ہر جابر ظالم متکبر اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ نبوت کا مقصد ظلم کے نظام کو ختم کرنا، ظالم جابر کو ذلیل اور رسوا کرنا۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے جہنم بھی ہے، اور وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، انہیں کھولتا ہوا پیپ والا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ قرآن حکیم نے ان کی سزا کا ذکر کیا۔ قرآن حکیم نے اس صورت میں وہ شیطان جو ان تمام کو انبیاء کے مقابلے پر لاتا ہے اس کی ایک تقریر بھی نقل کی ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا، آخری مرحلہ ہوگا، تو وہاں شیطان ایک تقریر کرے گا
کہے گا اللہ نے اس کی پوری تقریر نقل کی ہے ایک پوری آیت میں، طویل آیت میں کہے گا شیطان سارے لوگوں کو جمع کر کے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ سچا تھا، ووعدتکم، میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، لیکن آج میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، دیکھو دنیا میں مجھ پر میں نے جو بات کہی، مجھ پر الزام مت دو، اس لیے کہ دنیا میں نے جو تم سے دعوت دی تھی تو میں نے تو صرف تمہیں دعوت ہی دی تھی نا، قبول تو تم نے کیا، فاستجبتم لی، تم نے اسے قبول کر لیا، فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے حرص، لالچ اور خواہش کے پیچھے پڑ کر میری دعوت قبول کر لی۔ آج تو بڑی واضح سی بات ہے، ما انا بمصرخکم اور وما انتم بمصرخیہ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تمہاری کوئی فریاد پوری نہیں کر سکتا، اور نہ تم میری کوئی مدد کرنا، تم الگ میں الگ، میرا راستہ الگ تمہارا راستہ الگ۔ اور یاد رکھ لو آج تو میں پکا مومن بننا چل رہا ہوں، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم اس سے پہلے جو مجھے شریک ٹھہرایا کرتے تھے میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں اس کفر کا بھی کافر ہوں۔ اور پھر اگلی بات بھی کہے گا، ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، لہذا میری تو توبہ، میں تو پیچھے ہٹ رہا ہوں، تم جانو تمہارا کام جانو۔ تو شیطان وہاں پشت پھیر کر بھاگ جائے گا صاف، یہاں دنیا میں تو وہ پھنساتا ہے اور وہاں صاف طور پر اعلان کر دے گا کہ حق یہ، صحیح یہ، جھوٹ یہ۔ قرآن حکیم نے کہا کہ جس کے دل میں کلمہ طیبہ راسخ ہو جاتا ہے کامیابی اس کی ہے، اور جس کے دل میں خبث اور شیطنت ہوتی ہے اسی کے لیے سزا ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا اور اس میں صاف طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ المکرمہ کو امن کی جگہ بنایا تھا، یہ مرکز اسی کام کے لیے تھا، اور جو ابراہیمی تحریک کے اصول ہیں، نماز، انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ، اس کا تذکرہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا بھی مانگی، ہاں جی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، جو نماز کا حصہ بھی ہے، ایسے ہی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ انبیاء دراصل مغفرت اللہ سے طلب کرنے کے لیے اپنے عزیز و اقارب، خاندان کے تمام لوگوں کے لیے یہ دعا انبیاء علیہ السلام کی عادت رہی ہے۔ سورت کے آخر میں، آخری رکوع میں صاف طور پر چونکہ ظالموں کو سزا دینا نبوت کا بنیادی ہدف ہے، یہ اس سورت کا موضوع ہے، اس لیے اسی تناظر میں آخر میں اللہ نے کہا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اللہ کو یہ مت گمان کرو کہ اللہ ظالموں کے عمل اور کرتوتوں سے غافل ہے، ایسا نہیں۔ انما یؤخرہم، ان ظالموں کے اللہ نے تھوڑی سی مہلت دی ہے ایک ایسے دن میں کہ تشخص فیہ الابصار، جس کی دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ دن حشر کا جب ان کے سامنے آئے گا، مہطعین، سر جھکائے ہوئے، مقنعی رؤوس، دوڑتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، اور خوف زدگی کے عالم میں نہ ادھر دیکھ سکیں گے نہ ادھر، نہ پلکیں جھپکائے ہوئے، بس دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وافئدتہم ہوا، اور خوف اور دہشت سے ان کے دل ہوا ہوئے ہوئے، ان کو ڈرائیے۔ یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا، یہ ظالم لوگ اس وقت کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دے، اگر ہم واپس چلے گئے تو نجیب دعوتک ونتبع الرسل، تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے۔ قرآن کہتا ہے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، پہلے تم دنیا میں بڑی قسمیں اٹھا کر نہیں کہتے تھے کہ تم سرمایہ داروں کو تو کوئی زوال آنا ہی نہیں ہے۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور تم ایسے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ وتبین لکم کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال،
دنیا میں تو بڑی سازشیں کرتے تھے، بڑے مکر و فریب سے کام لیتے تھے، قد مکروا مکرہم، اتنی مکر و مکر کرتے تھے، تدبیریں کرتے تھے کہ ان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، کہ ان کی سازشوں کے ذریعے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ ایسی ایسی دور کی کوڑی لا کر طریقہ کار اختیار کرتے تھے، ظلم و ستم کے نت نئے طریقے ایجاد کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھو وعند اللہ مکرہم، اللہ کے پاس بھی ایک تدبیر تھی، اب اللہ کی گرفت میں تم آئے ہو۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ، اللہ نے جو اپنے رسولوں سے دنیا میں وعدہ کیا تھا اللہ اس کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے، اب کوئی معافی نہیں۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن میں یہ زمین بدل کر ایک نئے انداز میں پیدا کر دی جائے گی، آسمان بھی بدل دیا جائے گا۔ وبرزوا للہ، ہر چیز ظاہر ہو کر اللہ واحد قہار کے سامنے آ جائے گی۔ وتری المجرمین، اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ مقررین فی الاصفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان کے لباس من قطران، بھڑکتے ہوئے گندھک، آگ جن میں لگی ہوئی ہے، اور وتغشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پر آگ کی لپٹ پڑ رہی ہے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ سزا دے ہر انسان کو جو اس نے کرتوت کیا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اس لیے ھذا بلاغ للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ اس سے ڈریں، خوف زدہ ہوں، اور وہ جان لیں کہ انما هو الہ واحد، کہ اللہ صرف ایک ہے، اور وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں، انبیاء کے اس پیغام کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کریں۔ اس طرح اس صورت میں نبوت کا بنیادی ہدف ظلم کے سسٹم کو ختم کرنا، ظالموں کے خلاف دنیا میں بھی انقلاب، اور ظالموں کو آخرت کے اندر بھی سزا کے اس پورے مراحل سے گزارنا، یہ نبوت اور رسالت کا بنیادی مقصد اس صورت میں قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔